کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور بائبل میں زندگی کا درخت کیا ہے؟ اور یہ کہ وہ فرانس کا کون سا چرچ ہے جو درخت میں قائم ہے؟ اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے درختوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں؟ ہوما درخت کیا ہے؟ پارسی مذہب میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایسے ہی سوالات کے جواب جاننے کے لیے دیکھیے یہ ویڈیو۔ قرآن پاک میں شجرۃ الخلد کا تذکرہ ہے جسے شجرہ حیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بیان احادیث و تفاسیر میں بھی ہے۔ اسے مفسرین لافانیت کا درخت کہتے ہیں جس کا پھل کھانے سے اللہ نے آدم و حوا کو منع فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ اسلام کے شجر حیات کے نمونے اسلامی خطاطی اور نقاشی میں نظر آتے ہیں۔ یہ درخت سے ملتے جلتے نمونے ہیں جن کے باقاعدہ ماخذات اور افزائشی علامات ہیں۔ مختلف اشجار حیات کا قدیم فارس، بہائی مت، چینی روایات، جرمن، مسیحیت، ہندو مذہب اور مختلف یورپی روایات میں تذکرہ موجود ہے۔ مسیحیت میں تو صلیب کے نشان کو بھی شجر حیات سے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق جنت میں 2 درخت تھے۔ باغ کے بیچ میں 2 درخت تھے، ایک کا پھل زندگی بخشتا تھا جبکہ دوسرے کا پھل اچھے اور برے کی پہچان دلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بائبل میں مختلف چیزوں کو زندگی کے درخت سے تعبیر دی گئی ہے، جیسے کہ حکمت، جو اس کا دامن پکڑ لے اس کے لیے وہ زندگی کا درخت ہے۔ راز باز کا پھل زندگی کا درخت ہے۔ نرم زبان زندگی کا درخت ہے جبکہ فریب زدہ زبان شکستہ دل کر دیتی ہے۔ جو سن سکتا ہے سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا بتا رہا ہے۔ جو غالب آئے گا اسے میں زندگی کے درخت کا پھل کھانے کو دوں گا، اس درخت کا پھل جو خداوند کے فردوس میں ہے۔ قدیم فارس کی روایات میں ہوما نامی مقدس درخت کا ذکر ہے۔ اس کے رس سے ایک مشروب بنایا جاتا ہے جسے پارسی عقیدے میں صحت، باراوری اور ابدی زندگی کا مشروب کہا گیا ہے۔ یہ دمکتا سفید درخت ہے جو جنت کے پہاڑوں پر اگتا ہے اور اس کی ڈالیوں کو بہشتی پرندے زمین پر لے کر آتے ہیں۔ دراصل جس ہوم کا زرتشت مذہب کی مقدس کتاب اوستا میں تذکرہ ہے، اسے ہندوستانی روایت میں سوم کہا گیا ہے۔ دونوں درختوں کی حیرت انگیز مماثلت کا باعث محققین ہندو فارس کے قدیم ترین ایک مشترکہ مذہب کا ہونا قرار دیتے ہیں۔ اس قدیم ثقافت و تاریخ کو ہندو فارس کی مشترکہ تہذیب کہا گیا ہے۔ ہندوؤں کے بھگوان کرشنا نے اپنے آپ کو بھگوت گیتا میں پیپل کے درخت سے تعبیر کیا ہے۔ گوتم بدھ کو بھی پیپل کے درخت کے نیچے ہی نروان ملا تھا اور اسے بدھی کا درخت بھی کہتے ہیں۔ درختوں سے کلام کرنا اور ایسی محبت کرنا کہ ان کے لیے جان قربان کر دینا عجب واقعہ نہیں۔ یہ واقعہ پاک و ہند ہی کا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تحریک کی بنیاد پڑی۔ یہ 1730 کا ماجرا ہے۔ جودھ پور کا مہاراجہ ایک بستی کے نواح میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کروانا چاہتا تھا۔ اس علاقے میں بشنوئی لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ مظاہر قدرت کی عبادت کرتے تھے۔ درختوں سے تو اس عقیدے کے لوگ عشق کرتے تھے اور ان کی حرمت کو انسانوں کی عزت سے زیادہ جانتے تھے۔ مہاراجہ نے حکم جاری کیا کہ بستی کے مضافات میں اس مقام پہ قدیم درختوں کو گرا دیا جائے جہاں اس کا محل تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا۔ جب بشنوئی لوگوں کو مہاراجہ کے ارادے کا پتہ لگا تو ان میں شدید رنج و غصے کے جذبات پھیل گئے۔ جس روز درختوں کو کاٹا اور گرایا جانا تھا اس روز درختوں کے مذکورہ عاشقان امیتا دیوری کی قیادت میں پرامن طور پر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے از حد احترام سے درختوں کے گرد اپنے بازو اور ٹانگیں لپیٹ لی اور ان سے بغل گیر ہو گئے۔
مہاراجا کے کارندوں نے انہیں وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا، مگر وہ درختوں سے لپٹے رہے۔ کارندوں نے ان پر تشدد شروع کر دیا، اس کے باوجود انہوں نے درختوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر مہاراجا کے کارندے ان جانثاروں پر کلہاڑوں اور برچھیوں سے ٹوٹ پڑے اور قتل عام کا آغاز کر دیا۔ اس واقعے میں 363 بشنوئی لوگوں نے اپنی جانیں ان قدیم درختوں کے تقدس پہ واڑ دیں۔ تاریخ میں یہ واقعہ کھیجڑلی قتل عام کے عنوان سے معروف ہے۔ بعد ازاں درختوں سے لپٹنے کی روایت پوری دنیا میں پھیل گئی اور آج بھی مغرب میں ٹری ہگرز یعنی درختوں سے بغلگیر ہونے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ ان سے لپٹ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور سکون و مسرت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ فرانس کے خوبصورت قصبے ایلوول بیلیفوس میں شاہ بلوط کا ایک ایسا درخت بھی ہے جس میں ایک دلکش کلیسا قائم ہے۔ اس چرچ کا نام جان چیپل ہے اور یہ دیومالائی طلسماتی بچوں کی کہانیوں کی عمارت نظر آتا ہے۔ یہ 17ویں صدی کا واقعہ ہے کہ 500 برس عمر کے اس درخت پہ آسمانی بجلی گری۔ بجائے اس کے کہ وہ برق فلک اسے جلا کر خاک کر دیتی، اس کے تنے کی بنیاد میں ایک شعلہ جل اٹھا۔ اس شعلے نے آگ کی نیم دھار کی شکل اختیار کی جو اسے اندر سے کھوکھلا کر کے بجھ گئی۔ درخت زندہ رہا۔ صدیوں سے ہر سال اس پر نئے پتے آتے ہیں اور وہ اپنا مخصوص پھل بھی پیدا کرتا ہے۔ مقامی باشندوں کا اعتقاد ہے کہ اس درخت کے زندہ رہ جانے کا معجزہ خدائی حکم کا نتیجہ ہے۔ اس دور کے ایک پادری نے یہ پورا واقعہ خدا کا پیغام قرار دیا۔ پاک مریم کے نام پر اس کے اندر اور اوپر ایک ننھا سا چرچ بنایا گیا۔ اس کے گرد ایک بل کھاتی ہوئی سیڑھی بھی بنائی گئی ہے جو اوپر ایک کمرے تک جاتی ہے جسے جوگی کا کمرہ کہا جاتا ہے۔ یہ درخت آج بھی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مقامی لوگ اس کی بہت توجہ اور محبت سے رکھوالی کرتے ہیں۔ تقدس تو ہندوستان میں تامل ناڈو کے گاؤں کانچی پورم میں واقع شیو کے مندر کے صحن میں 3500 برس پرانے آم کے درخت کو بھی حاصل ہے۔ حیران کن طور پر یہ درخت اپنی 4 شاخوں پر 4 موسموں میں 4 بالکل مختلف اقسام کے آم پیدا کرتا ہے۔ عقیدت مندوں کا اعتقاد ہے کہ آم کا یہ درخت 4 ویدوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک امر ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس دور میں پیوند کاری کا نہ تو علم تھا اور نہ ہی یہ ممکن تھی۔ عین ممکن ہے کہ یہ قدرتی پیوند کاری ہو۔